قال اللہ تبارک و تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کی بارگاہ میں عظیم عزت والا، مرتبے والا، شان والا اور رفت والا وہی شخص ہے جو متقی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں شان، مقام، مرتبے، عزت کا اگر کوئی معیار ہے تو نہ وہ دولت ہے، نہ وہ شہرت ہے، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ مال ہے، نہ وہ حسن ہے، نہ وہ جمال ہے، بلکہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کی بنیاد پر عزت ملتی ہے یا جو چیز معیار عزت ہے، فرمایا وہ تقوی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کون لوگ آپ کی آل میں شامل ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی، فرمایا ہر شخص جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ سے یقیناً جو حضور کی آل آپ کے حسب نسب سے اور آپ کے خونی اقارب اور آپ کے رشتہ دار ہیں، وہی آپ کی آل مراد ہے، لیکن یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آل میں شامل کرنے کا متقین کو جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً قیامت کے دن اللہ کی ذات جو شان و مرتبہ، جو کمالات اپنے محبوب کی آل کو عطا کرے گا، وہی کمالات اللہ کی ذات متقین لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور تقوی کی درجات کے حوالے سے امام ابو القاسم القشیری نے اپنے الرسالہ میں فرمایا لوگوں تقوی کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ فرمایا تقوی کا پہلا درجہ اور جو اس کی اصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان شرک چھوڑ دے، خود کو شرک سے پاک کر لے، فرمایا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان توحید کا علم بردار بن کر شرک کو چھوڑ کر پھر گناہوں اور لغزشوں کو بھی چھوڑ دے، یعنی گناہ نہ کرے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے، فرمایا متشابہات اور شبہات سے انسان خود کو پاک کر لے، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا تقوی کا چوتھا اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان خود کو لغو اور فضولیات سے محفوظ کر لے، یعنی لغویات اور فضولیات میں نہ پڑے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچے تو فرمایا وہ تقوی کے آخری اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور تقوی کی اگر اقسام کی بات کی جائے تو حضرت ابو القاسم القشیری اپنے رسالہ میں اقسام کو نسبت کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا للعامۃ تقوی شرک، فرمایا عام لوگوں کا جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ اور فرمایا وللخاصۃ تقوی المعاصی، اور فرمایا خاص لوگوں کے لیے تقوی یہ ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل تقوی کہلاتا ہے۔ فرمایا وللاولیاء تقوی التوسل بالافعال، اور فرمایا اولیاء کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں توسل کا باعث نہیں سمجھتے کہ ہم یہ اعمال کر رہے ہیں تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ کل ہمیں بخشے گی، ان اعمال کی وجہ سے اللہ یہ ہمیں مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ اپنے اعمال پر توسل نہیں رکھتے، اپنے اعمال پر توکل نہیں کرتے، اور وہ اپنے اعمال کو اپنی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ نہیں مانتے، بلکہ وہ رب کے رحمت، اس کے فضل اور اس کے کرم کو اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ مانتے ہیں۔ فرمایا یہ تقوی اولیاء کا تقوی ہے۔ اگر کوئی شخص اس تقوی کو حاصل کر لے اور وہ سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچائے کہ وہ عمل کی نسبت نہ دیکھے بلکہ وہ رب کی نسبت دیکھے، اور اپنی بخشش کا طلبگار بن کر وہ عمل پر بنیاد قائم نہ کرے بلکہ رب کی رحمت پر قائم کرے، تو فرمایا جان لے کہ وہ اولیاء کے تقوی پر پہنچ آیا ہے۔ اور فرمایا انبیاء کا تقوی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا وَلِلْأَنْبِيَاءِ نسبت الافعال اذ تقواہم منہ الی،
فرمایا انبیاء علیہم السلام کا تقوی یہ ہے کہ وہ کسی خیر کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے،